اماں آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، کالج جانے والی ہوں۔ اب ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے مجھے اس ہٹلر سے اجازت کیوں لینی پڑتی ہے؟ آیت نے زور سے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے حمدہ بیگم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں بکھری ہوئی کتابیں اور دیواروں پر لگے پوسٹرز اس کی بے ترتیب اور آزاد طبیعت کی عکاسی کر رہے تھے، جو اس گھر کے سخت اصولوں سے بالکل میل نہیں کھاتے تھے۔ حمدہ بیگم جو اطمینان سے جائے نماز طے کر رہی تھی، اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھا۔ ان کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ خبردار جو سکندر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ تمہارا تایا زاد ہے اور اس گھر کا بڑا بیٹا۔ آغا جان کے بعد وہی اس حویلی کا وارث ہے۔ اس کی بات ماننا ہم سب پر لازم ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملازمہ نے سن لیا اور بات سکندر تک پہنچا دی تو کیا ہوگا؟ وارث ہے تو اپنی جاگیر کا ہوگا، میرا مالک تو نہیں ہے نا، آیت نے چڑھ کر جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب روحانسی پن آ گیا تھا۔ ساری دنیا کے کزنز آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اور ایک ہمارا گھر ہے جہاں سکندر لالا کی اجازت کے بغیر سانس لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں میری سہیلیاں اپنے کزنز کے قصے سناتی ہیں، اور ایک میں ہوں جو اپنے کزن کے سائے سے بھی ڈرتی ہوں۔ حمدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا، نہیں بلکہ صرف ہاتھ رکھا، جیسے اسے مزید بولنے سے روکنا چاہ رہی ہوں۔ آہستہ بولو آیت، اگر تمہاری آواز باہر لاؤنج میں بیٹھے سکندر یا آغا جان نے سن لی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے نا آغا جان اسے کتنا چاہتے ہیں۔ سکندر ان کی آنکھ کا تارا ہے، ان کی امید ہے، اس کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سن سکتے۔ آیت کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر آ رکا۔ یہی تو اس کا دکھ تھا۔ سکندر حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ آیت اور اس کی چھوٹی بہن دو بیٹیاں تھیں۔ آیت کے تائزاد ہونے کے ناطے اور اکلوتا وارث ہونے کے ناطے سکندر کو بچپن ہی سے ایک الگ مقام حاصل تھا۔ وہ آیت سے 7 سال بڑا تھا۔ جب آیت نے ہوش سنبھالا تو اسے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ سکندر بڑا ہے، سکندر کا ادب کرو، سکندر سے پوچھ لو۔ یہ سن سن کر اب اسے سکندر کے نام سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی سامنے آتا ایک عجیب سا روپ اور دبدبا اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ سنجیدہ، کم گو، رسول پرست تھا، جبکہ آیت شوخ، چنچل، تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے پابندیاں زہر لگتی تھی، اور سکندر پابندیوں کا دوسرا نام تھا۔ مجھے اسکول کے ٹرپ کے ساتھ لاہور جانا تھا۔ اماں پلیز آپ آغا جان سے کہتے نا، میں وعدہ کرتی ہوں اپنا خیال رکھوں گی۔ ساری کلاس جا رہی ہے، اگر میں نہیں گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گی۔ اس نے اب لہجہ نرم کرتے ہوئے منت کی اور ماں کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ حمدہ بیگم کا دل بسیج گیا، مگر وہ اپنی بے بسی جانتی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، شام کو جب سکندر گھر آئے گا تو خود جا کر اجازت لے لینا۔ اگر اس نے ہاں کر دی تو آغا جی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ حمدہ بیگم نے حتمی فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آیت وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھی ناولز کی کتابوں کو دیکھا۔ وہ ان کہانیوں کی ہیروئنز کی طرح آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر حقیقت کی زنجیریں بہت سخت تھیں۔ پھر وہی سکندر، ہر راستے کی رکاوٹ سکندر۔ اس نے نفرت سے مٹیاں بھینچ لیں۔ آخر کب تک میری خوشیوں کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں رہے گی؟ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حویلی میں ایک مخصوص قسم کی ہلچل شروع ہو چکی تھی، جو ہمیشہ سکندر کی آمد سے پہلے ہوتی تھی۔ ملازم تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لان کی بتیاں روشن کی جا رہی تھیں اور ڈرائنگ روم کو سیٹ کیا جا رہا تھا۔ آیت اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک مرکزی دروازے سے سکندر کی سیاہ رنگ کی گاڑی داخل ہوئی۔ گارڈ نے جھک کر سلام کیا، گاڑی پورچ میں رکی اور ڈرائیور نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سکندر باہر نکلا، کلف لگے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کوٹ پکڑے، چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ گہرائی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک بادشاہانہ تمکنت تھی جو سب کو مروب کر دیتی تھی۔ آیت کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ سکندر سے کیسے بات کرنی ہے۔ اسے لاہور جانے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور وہ یہ موقع کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ہمت کر آیت، وہ شیر ہے تو کیا ہوا؟ کیا کھا تھوڑی جائے گا؟ بس سیدھا جا کر کہنا ہے کہ یہ ایجوکیشنل ٹرپ ہے، پڑھائی کا معاملہ ہے، وہ منع نہیں کریں گے۔ وہ خود بھی تو باہر پڑھ کر آئے ہیں،
وہ ایجوکیشن کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی، آئینے میں اپنا حلیہ درست کیا اور لمبے لمبے ٹک بھرتی ہوئی سکندر کے کمرے کی طرف بڑھی جو اوپر والی منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے لگا جیسے وہ کسی عدالت میں پیشی کے لیے جا رہی ہے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن لاہور جانے کا شوق غالب تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ نیم وا تھا، اندر سے پانی گرنے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ شاید اندر نہیں ہے، یا شاید آغا جان کے پاس گئے ہیں، اس نے سوچا اور بغیر دستک دیے دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سکندر لالا، وہ میں، اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سکندر ابھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ تولیے سے اپنا چہرہ خشک کر رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی سادہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی لیکن آستینیں کونیوں تک اوپر چڑھی ہوئی تھی جن سے اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک آ رہے تھے۔ وہ سکندر کا وہ روپ تھا جو آیت نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے سوٹ بوٹ یا مکمل تیار حالت میں دیکھتی تھی۔ یوں بے تکلف حالت میں دیکھ کر آیت کو شدید جھٹکا لگا۔ آیت کو یوں اچانک بغیر دستک دیے اندر داخل ہوتے دیکھ کر سکندر کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں جو بھی کچھ لمحے پہلے سکون تھا ایک دم سے غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور تولیہ صوفے پر پھینکتے ہوئے خطرناک نظروں سے آیت کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں تپش اتنی زیادہ تھی کہ آیت کو لگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آیت بوکھلا گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، الفاظ اس کے ذہن سے محو ہو گئے۔ وہ میں تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دی جاتی ہے؟ سکندر کی آواز پاٹ دار اور گرجدار تھی۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، دیواروں پر لگی پینٹنگز بھی جیسے سہم گئی۔ آیت کا رنگ فق پڑ گیا۔ میں نے سمجھا آپ کمرے میں نہیں، دروازہ کھلا تھا تو۔ آیت نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں فرش پر گڑ گئی تھیں۔ سکندر چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ کمرے میں اس کے کولون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو آیت کے حواس کو مزید مختل کر رہی تھی۔ سمجھنا نہیں، یقین کرنا سیکھو۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، کالج جانے والی ہو اور ابھی تک یہ بنیادی تمیز نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر مردوں کے کمرے میں نہیں گھستے۔ اگر میں مناسب حالت میں نہ ہوتا تو کیا یہی تربیت دی ہے چاچی جان نے تمہیں؟ آیت کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرمندگی اور غصے سے اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ سکندر نے اسے ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ 5 سال کی بچی ہو۔ اس کی انا بری طرح سے مجروح ہوئی تھی۔ سوری، اس نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور الٹے قدموں واپس جانے لگی۔ اسے اب کوئی اجازت نہیں چاہیے تھی، بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ رک جاؤ۔ سکندر کی آواز نے اس کے قدم پھر سے جکڑ لیے۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ رہا تھا۔ اب آئی ہو تو بتاؤ کیا کام تھا؟ کس لیے یہ بدتمیزی کی گئی؟ ضرور کوئی مطلب ہوگا، ورنہ تم تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتی ہو۔ آیت نے مٹھیاں بھینچی۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخ کر کہے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، اپنی اجازت اپنے پاس رکھیں، لیکن پھر لاہور کا ٹرپ اور سہیلیوں کے چہرے یاد آ گئے۔ اس نے بمشکل اپنی انا کو دبایا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اسکول کے ٹرپ کے ساتھ لاہور جانا ہے، پرسوں جا رہے ہیں، سب لڑکیاں جا رہی ہیں، ٹیچرز بھی ساتھ ہیں، اور پرنسپل نے کہا ہے کہ بہت معلوماتی ٹرپ ہوگا۔ اس نے ایک سانس میں سب کہہ دیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں کیونکہ وہ سکندر کی تپتی ہوئی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ سکندر نے اپنی آستینیں نیچے کی، کلائی پر گھڑی باندھی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے میں آیت کا عکس دیکھا۔ نہیں، ایک مختصر اور حتمی جواب۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ آیت کو لگا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ لیکن کیوں؟ سب جا رہے ہیں، میں نے امی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سکندر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سختی تھی۔ میں نے کہا نا، نہیں۔ بحث ختم۔ لاہور کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، نہ ہی تمہارے اسکول کی انتظامیہ اتنی ذمہ دار ہے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں اور مجھے گھر کی بیٹیوں کو ایسے آوارہ گردی کے لیے شہر شہر بھیجنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ آوارہ گردی نہیں ہے، آیت کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کا خوف غصے میں بدل گیا۔ یہ ایجوکیشنل ٹرپ ہے، مجھے ہسٹوریکل مقامات دیکھنے ہیں، آپ ہر چیز میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ آپ کو بس میری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ وہ دھیرے سے چلتا وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔
آیت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ قد میں وہ اس سے کافی اونچا تھا اور اس کا وجود آیت پر سایہ فگن ہو رہا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو آیت، مجھ سے بات کرنے کا طریقہ بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں۔ میں تمہارا کزن بعد میں ہوں، اس گھر کا فیصلہ کرنے والا پہلے ہوں۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور دوبارہ اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے نفرت سے گھورتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری دیوار ہل گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پاگل لڑکی، زمانے کی ہوا سے بے خبر ہے۔ اسے لگتا ہے میں دشمن ہوں، مگر میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ باہر کی دنیا کتنے بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور کنگھی اٹھا لی۔ رات کے کھانے پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ انواع اقسام کے کھانے چنے گئے تھے، مگر آیت کو سب بے ذائقہ لگ رہا تھا۔ آغا جان صدر مجلس کی کرسی پر براجمان تھے اور سکندر ان کے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ آیت کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں آئے، لیکن گھر کے اصولوں کے مطابق رات کا کھانا سب کو اکٹھے ہی کھانا ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ سکندر بیٹا، زمینوں کا کیا بنا؟ وہ منشی کہہ رہا تھا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ آغا جان نے پیار سے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آغا جان، میں نے خود جا کر معائنہ کیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ ہماری باری پر پانی چوری نہیں ہونا چاہیے، اور جو پٹواری مسئلہ کر رہا تھا اسے بھی سمجھا دیا ہے۔ سکندر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ جیتا رہ میرا شیر، مجھے پتا تھا تو سب سنبھال لے گا، تیری یہی سمجھداری تو مجھے پسند ہے۔ اس پوری حویلی کا نظام تو نے جس طرح سے سنبھالا ہے، مجھے تجھ پہ فخر ہے۔ آغا جان نے اس کے کاندھے کو تھپکی دی۔ آیت نے کنکھیوں سے یہ منظر دیکھا۔ جلن کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ سارا فخر، سارا پیار بس اس سکندر کے لیے ہے۔ ہم تو جیسے اس گھر میں ہیں ہی فالتو، ہماری خواہشوں کی، ہمارے جذبات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، آیت بیٹا تم کچھ کھا نہیں رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آغا جان کی نظر اس پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ بولتی، سکندر کی آواز گونجی۔ شاید موڈ خراب ہے چھوٹی بی بی کا، لاہور جانے کی اجازت نہیں ملی نا؟ سکندر نے طنزی انداز میں کہا اور اپنی پلیٹ میں بوٹی توڑنے لگا۔ آیت نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ سب کے سامنے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، نمک چھڑک رہا تھا۔ آغا جان آپ ہی کہیں نا اسے، سب لڑکیاں جا رہی ہیں، صرف میں نہیں جا سکتی؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ آیت نے آخری کوشش کے طور پر دادا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ آغا جان نے ایک لمحے کے لیے سکندر کو دیکھا، پھر نرمی سے بولے، بیٹا سکندر تمہارا بڑا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس نے اگر منع کیا ہے تو ضرور کوئی معقول وجہ ہوگی۔ وہ زمانے کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ ضد مت کرو اور کھانا کھاؤ۔ آیت کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ہمیشہ کا قصہ تھا۔ سکندر کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تھا، جس کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بمشکل کھانا ختم کیا۔ حلق میں نوالے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ کھانے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی تاکہ تکیے میں منہ دے کر رو سکے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ آیت نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور اب اس کے کالج میں داخلے کا مرحلہ تھا۔ ان 2 مہینے میں اس کے سکندر سے بات چیت صرف جی اور نہیں تک محدود ہو چکی تھی۔ وہ شعوری طور پر اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، لیکن سکندر کی عقابی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی، جن سے وہ بے خبر تھی۔ آج کالج کے داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ آیت بہت خوش تھی۔ اس کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ انگلش لٹریچر پڑھے۔ وہ ناولز پڑھنے کی رسیا تھی اور خود بھی چھپ چھپ کر کہانیاں لکھتی تھی۔ اس کے میٹرک میں بھی انگلش میں سب سے زیادہ نمبر آئے تھے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ انگلش میں ماسٹرز کرے گی اور ایک بڑی لکھاری بنے گی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بڑے شوق سے فارم پر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بس اب کالج لائف شروع، پھر میں اپنی دنیا خود بناؤں گی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی کہ سکندر اندر سے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں اور وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دیتا ہوں تاکہ فارم جمع کروا سکو۔ ڈرائیور موجود نہیں۔ سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، بس سبجیکٹ سلیکٹ کر رہی ہوں۔ آیت نے خوش دلی سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ سکندر کے سامنے مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ سکندر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور فارم پر نظر ڈالی جہاں وہ انگلش لٹریچر کے خانے پر ٹک کرنے والی تھی۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ٹوک دیا۔ سبجیکٹ سلیکٹ کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر۔ دیکھیں میرے میٹرک میں اس میں A+ گریڈ آیا ہے۔ آیت نے چمکتی آنکھوں سے بتایا۔
سکندر نے اس کے ہاتھ سے قلم لے لیا اور فارم کھینچ لیا. تمہارے سبجیکٹس یہ نہیں ہوں گے، تم کامرس رکھو گی، بزنس اسٹڈیز. آیت کی مسکراہٹیں لمحوں میں غائب ہو گئی. اس نے حیرت اور صدمے سے سکندر کو دیکھا. کامرس؟ لیکن مجھے کامرس سے نفرت ہے سکندر لالا. مجھے میتھس نہیں آتی، مجھے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں. مجھے انگلش پڑھنی ہے، مجھے ادب پڑھنا ہے، یہ میرا خواب ہے. سکندر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں جذبات کی کوئی جھلک نہیں تھی. آیت، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. جذبات سے نہیں، دماغ سے فیصلہ کرو. انگلش پڑھ کر کیا کرو گی؟ ناول لکھو گی؟ شاعری کرو گی؟ اس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں. ہمارا خاندانی بزنس ہے. کل کو تمہیں بھی اپنا حصہ سنبھالنا پڑ سکتا ہے. تمہیں حساب کتاب کی سمجھ ہونی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی تمہیں بیوقوف بنائے، لیکن مجھے بزنس نہیں سنبھالنا، مجھے نہیں کرنی یہ خوش قسم کی پڑھائی. آپ ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. آغا جان نے کہا تھا میں جو چاہوں پڑھ سکتی ہوں. آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ آیت اب رونے والی ہو گئی. اس کا ایک اور خواب اس شخص کے پیروں تلے روندا جا رہا تھا. آغا جان کو میں سمجھا دوں گا، سکندر نے حتمی لہجے میں کہا اور خود قلم سے کامرس کے خانے پر ٹک لگا دیا. آیت بے بسی سے دیکھتی رہی. یہ تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے اور یہ میرا حکم ہے. آیت، مزید بحث مت کرنا. جاؤ جا کر چادر اوڑھو، دیر ہو رہی ہے. آیت نے بے یقینی سے اس کو دیکھا جو اس کی خواہشوں کے قتل کا پروانہ تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کاغذ پر گر گیا. اس لمحے اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا. آپ ظالم ہیں سکندر لالا، بہت ظالم ہیں آپ. آپ کو دوسروں کی خوشیاں چھین کر سکون ملتا ہے نا. آپ کا دل پتھر کا ہے. آپ میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید نفرت. وہ پھٹ پڑی. یہ الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے. سکندر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے. اس نے آیت کے بازو کی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا. اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آیت کو درد محسوس ہوا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی. نفرت کرتی ہو؟ ٹھیک ہے، نفرت ہی صحیح، لیکن کرو گی وہی جو میں کہوں گا، کیونکہ تمہاری بھلائی اور برائی کی سمجھ تمہیں نہیں، مجھے ہے. اب تم بچی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تو میرا شکریہ ادا کرو گی. اب خاموشی سے اٹھو اور گاڑی میں بیٹھو، ورنہ یہ داخلہ بھی نہیں جائے گا. اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا. آیت روتے ہوئے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی. اس کے دل میں سکندر کے خلاف نفرت کا لاوا پک رہا تھا. میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو، میں اس قید سے نکل کر دکھاؤں گی. اس نے دل میں قسم کھائی. گاڑی کا سفر خاموشی اور گھٹن سے بھرپور تھا. آیت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، جبکہ سکندر سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تشویش تھی جو آیت کے آنسو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی، مگر اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا. وہ جانتا تھا کہ ابھی آیت اسے ولن سمجھ رہی ہے، لیکن وہ اسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے آیت کی نظروں میں برا ہی کیوں نہ بننا پڑے. اسے آیت کے آنسو عزیز تھے، مگر اس کا مستقبل اس سے زیادہ عزیز تھا. کالج کے گیٹ پر اترتے ہوئے آیت نے دروازہ زور سے بند کیا. سکندر نے شیشہ نیچے کیا. چھٹی کے وقت ڈرائیور بھیج دوں گا، سیدھا گھر آنا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آیت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی. اس کے دل میں بغاوت کے بیج بوئے جا چکے تھے اور اب وہ صرف موقع کی تلاش میں تھی کہ کب اور کیسے وہ سکندر کے تسلط سے آزاد ہو سکے. وقت اپنی رفتار سے سرکتا رہا. کالج میں آیت کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی. وہ کہ مضامین اس کی پسند کے نہیں تھے، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیے تھے. ایک دن کینٹین میں بیٹھے ہوئے سائرہ جو اس کی دوست تھی، اس نے جھجکتے ہوئے بات کی. آیت، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ آیت نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا. تم سے کب برا مانا ہے میں نے؟ بولو کیا بات ہے؟ سائرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، دراصل میرا بھائی حارث تمہیں بہت پسند کرتا ہے. اس نے تمہیں کالج کے فنکشن میں دیکھا تھا اور تب سے وہ امی کے پیچھے پڑا ہے. ہم لوگ شریف فیملی سے ہیں، میرا بھائی بینک میں اچھی پوسٹ پر ہے. اگر تم برا نہ مانو تو کیا میری امی تمہارے گھر رشتہ لے کر آ سکتی ہیں؟ آیت کا دل زور سے دھڑکا. ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہوئی. کوئی تو تھا جس نے اسے اپنی پسند اور اہمیت دی تھی، ورنہ گھر میں تو اسے صرف حکم ماننے والی مشین سمجھا جاتا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس کی شادی کہیں باہر ہو جاتی تو اسے اس کھڑوس سکندر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی. یہ سوچ کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی. تمہاری فیملی اچھی ہے سائرہ، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم اپنی امی کو بھیج دینا، باقی آغا جان اور ابو کی مرضی. آیت نے شرماتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی. اگلی اتوار سائرہ اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حویلی پہنچ گئی. ڈرائنگ روم میں آغا جان، آیت کے والد اور حمدہ بیگم موجود تھی. آیت اوپر گیلری سے کان لگائے سب سننے کی کوشش کر رہی تھی.
اسے امید تھی کہ شاید آغا جان اس کی خوشی کی خاطر نرم رویہ اختیار کریں۔ سارے کی والدہ نے بہت لجاجت سے مدعا بیان کیا، چودھری صاحب، ہماری حیثیت تو آپ کے برابر نہیں، مگر ہم شریف لوگ ہیں۔ ہمارا بیٹا حارث آپ کی بچی کو بہت خوش رکھے گا، پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ ہمیں بس آپ کی بیٹی کی شرافت اور سادگی پسند آ گئی ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر آغا جان کی گرجدار آواز گونجی، شرافت اور سادگی؟ بی بی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی حویلی کی دہلیز پر رشتہ لانے کی؟ ہم چودھری ہیں، ہمارا خون اور حسب نسب دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کا بیٹا بینک ملازم ہے اور ہم اس پورے علاقے کے مالک، کیا آپ شیر اپنی بیٹیوں کو بھیڑوں کے حوالے کریں گے؟ آیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ آغا جان کے لہجے میں ایسی تصدیق تھی کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ چودھری صاحب، عزت اور شرافت پیسے سے نہیں ہوتی، سائرہ کی والدہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نکلو یہاں سے۔ آغا جان نے اپنا عصا کو زور سے زمین پر مارا، اور خبردار جو دوبارہ اس حویلی کا رخ کیا، اور اپنی بیٹی کو بھی کہہ دینا کہ ہماری پوتی سے دور رہے۔ ہم اپنی حویلی کی عزتوں کا سودا گلی محلے کے لڑکوں سے نہیں کرتے۔ آیت نے دیکھا کہ سارہ اور اس کی والدہ روتی ہوئی ذلیل ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا، شرمندگی اور غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد حمدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آیت بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ کیوں کیا آغا جان نے ایسا امی؟ آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے میری سہیلی کو ذلیل کیا؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ بس یہی کہ وہ غریب ہیں۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں کل سائرہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آیت چیخ پڑی۔ حمدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولو آیت، آغا جی کا مزاج تم جانتے ہو، اور ویسے بھی غلطی تمہاری سہیلی کی ہے۔ اسے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے تھے۔ کون سی چادر امی؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ مجھے شادی کرنی ہے اور میں اس گھر میں کروں گی تاکہ اس قید خانے سے نکل سکوں۔ میں آغا جان سے بات کروں گی۔ آیت غصے میں کھڑی ہونے لگی۔ بیٹھ جاؤ۔ حمدہ بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر بٹھایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور سنجیدگی تھی۔ بات صرف امیری غریبی کی نہیں ہے، تم ابھی بچی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا کہ تمہارا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا ہے۔ آیت کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ طے ہو چکا ہے؟ کس سے؟ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ حمدہ بیگم نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ سکندر سے۔ جب تم پیدا ہوئی تھی اسی وقت آغا جان نے تمہارا نام سکندر کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تم سکندر کی منگیتر اور بہت جلد تم دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا تھا۔ آیت کا دماغ معاف ہو گیا۔ سکندر؟ وہ جلاد صفت انسان، وہ مغرور شخص جس کی ہر بات میں طنز اور حکم ہوتا تھا؟ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ میں مر جاؤں گی مگر اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ انسان نہیں، روبوٹ ہے، اسے صرف حکم چلانا آتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ آپ منع کر دیں آغا جان کو۔ حمدہ بیگم نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی، اگر آغا جی یا سکندر نے تمہاری یہ باتیں سن لی تو قیامت برپا کر دیں گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس آگ کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ سکندر اس حویلی کا مستقبل ہے اور آغا جی کی زبان پتھر پر لگی۔ اپنا دماغ ٹھکانے لگاؤ اور خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ حمدہ بیگم اسے تنبیہ کر کے کمرے سے نکل گئی اور آیت بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں کرچے کرچی ہو کر اس کے پیروں میں بکھر گئی۔ سکندر، پھر سکندر، میری زندگی کا ہر راستہ اسی شخص پر جا کر کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس نے نفرت سے سوچا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ آیت کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ آغا جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے آیت کی طرف دیکھا۔ آیت بیٹی، کل جو ہوا سو ہوا۔ اب تم کالج جاؤ تو اپنی سہیلی کو بتا دینا کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا اور تمہاری منگنی بہت جلد سکندر سے ہونے والی ہے، تاکہ آئندہ کسی کو تمہارے لیے رشتہ لانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ سکندر نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ایک پل کے لیے آیت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید ملکیت کا احساس۔ جی آغا جان، میں سمجھا دوں گا اسے راستے میں، سکندر نے اطمینان سے کہا۔ آیت کے ہاتھ سے نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ اس کا دل چاہا کہ میز الٹ دے اور چیخ چیخ کر انکار کر دے، لیکن آغا جان کا روب ایسا تھا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جی، اس نے بمشکل کہا اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ کالج پہنچ کر بھی اس کا موڈ انتہائی خراب رہا۔
اسے رومانٹک قسم کے لڑکے پسند ہیں جو پھول لائیں، شاعری کریں، ناز نخرے اٹھائیں۔ اور سکندر، اس کے تو ماتھے کے بل ہی ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ، سنجیدہ اور کاروباتی باتیں کرنے والا شخص تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اس شادی سے انکار کر کے رہوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ شام کو حویلی میں خوب گہما گہمی تھی۔ گاؤں سے آیت کی پھپھو اپنی 2 بیٹیوں بشرا اور ثنا کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آیت ناؤچ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ بشرا کیسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہے۔ سکندر لالا، آپ پانی پئیں گے؟ بشرا گلاس لے کر سکندر کے پاس گئی۔ سکندر جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے چونک کر بشرا کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ شکریہ بشرا۔ یہ منظر دیکھ کر آیت کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ایک منصوبہ اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوندا۔ یہ بشرا، یہ سکندر کے لیے پرفیکٹ ہے، گھریلو، کم بولنے والی اور سکندر کے ہر حکم پر سر جھکانے والی۔ اگر سکندر کی شادی بشرا سے ہو جائے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ بس اس خیال کے آتے ہی آیت کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سیدھی کچن میں گئی جہاں ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ آج کھانا میں لگاؤں گی، آیت نے کہا اور ڈشز اٹھا کر ڈائننگ ہال کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ سکندر اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ آیت نے بشرا کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ بشرا آپی، آپ سکندر لالا کو کباب سرو کریں نا، انہیں کباب بہت پسند ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، آیت نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سکندر بھی سن لے۔ سکندر نے چونک کر آیت کو دیکھا۔ آج سورج کہاں سے نکلا تھا کہ آیت اس کے کھانے کا خیال رکھ رہی تھی؟ بشرا شرما گئی۔ اچھا، میں ابھی دیتی ہوں۔ بشرا نے پلیٹ اٹھائی اور بڑی نفاست سے 2 کباب سکندر کی پلیٹ میں رکھے۔ لالا، یہ لیجیے، آیت بتا رہی تھی آپ کو پسند ہے۔ بشرا نے جھکی نظروں سے کہا شکریہ۔ سکندر نے بشرا کو دیکھا، پھر آیت پر ایک گہری نظر ڈالی جو بڑی معصومیت سے پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ اور بشرا بھی، سکندر لالا کو ٹھنڈا پانی نہیں، نارمل پانی پسند ہے، آپ جگ سے پانی ڈال کر دینا، آیت نے پھر سے ہدایت کی۔ بشرا فوراً جگ کی طرف لپ گئی۔ وہ خوشی خوشی سکندر کی خدمت کر رہی تھی۔ سکندر کبھی بشرا کی پھرتی کو دیکھتا اور کبھی آیت کے اطمینان کو۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ آیت جو اسے ایک گلاس پانی دینے کی روادار نہیں تھی، آج بشرا کے ذریعے اس کی اتنی خدمت کیوں کروا رہی تھی؟ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بشرا بیٹا، چائے بہت اچھی بناتی ہے، ذرا سب کے لیے بنا لاؤ، پپو نے اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل پپو، اور سکندر لالا کی چائے میں چینی کم رکھیے گا، انہوں نے تیز میٹھا پسند نہیں ہے نا لالا؟ آیت نے مسکرا کر سکندر سے پوچھا۔ سکندر نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے آیت کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں میرے ذوق کا اتنا خیال کب سے ہو گیا آیت؟ سکندر کا لہجہ معنی خیز تھا۔ آیت گھبرا گئی لیکن سنبھل کر بولی، بس لالا، آپ کزن ہیں ہمارے، خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا، اور ویسے بھی بشرا بھی مہمان ہیں تو میں ان کی مدد کر رہی تھی کہ انہیں آپ کی پسند ناپسند پتہ چل جائے۔ سکندر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، اگر یہ خیال دائمی ہے تو خوشی ہوئی، لیکن اگر یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے تو یاد رکھنا آیت، میں طوفانوں کا رخ موڑنا جانتا ہوں۔ آیت کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی چال چل رہی ہے، لیکن آیت نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے مسٹر سکندر، اب دیکھتی ہوں کہ آپ بشرا کی سادگی اور خدمت گزاری کو کیسے نظر انداز کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے پلے نہیں پڑنے والی۔ اس نے دل میں حسن دہرایا اور بشرا کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ بشرا بیچاری اس کھیل سے انجان، شرماتی لجاتے ہوئے سکندر کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی میں خاموشی چھائے ہوئے تھی۔ آیت اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ بشرا کے ذریعے سکندر کو متاثر کرنے کا منصوبہ بری طرح فلاپ ہو چکا تھا، کیونکہ سکندر نے کوئی خاص رد عمل ہی ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب آیت کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا ویٹو پاور۔ ویٹو پاور کا استعمال یعنی آغا جان۔ اس نے لمبی سانس لی اور آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا اور آغا جان تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آیت دبے پاؤں اندر داخل ہوئی اور ان کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ آغا جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ آیت بیٹا، تم اتنی رات گئے، خیریت تو ہے؟ جی آغا جان، بس آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئی تھی، مجھے لگا آپ کے پاؤں میں درد ہوگا تو سوچا دبا دوں۔ آیت نے بڑی ہی معصومیت سے کہا اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ آغا جان تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی یہ لاڈلی پوتی جو کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیتی تھی، آج پاؤں دبا رہی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، بڑی خدمت یاد آ رہی ہے آج دادا کی۔ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آیت نے موقع غنیمت جانا اور بات شروع کی۔
दादा जान, मांगना कुछ नहीं है, बस एक मशवरा देना है। वैसे तो मुझे आपके किसी फैसले पर एतराज़ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सिकंदर लाला के लिए बुशरा आप ही ज़्यादा बेहतर रहेंगी। आगा जान के हाथ से तस्बीर रुक गई। उन्होंने सख्त नज़रों से आयत को देखा। क्या मतलब? आयत ने नज़रें झुकाए झुकाए तेज़ी से बोलना शुरू किया। देखे ना आगा जान, बुशरा आप ही कितनी सलीकामंद है। घर के सारे काम उन्हें आते हैं, खाना इतने मज़े का बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाएं। वो सिकंदर लाला की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती। सिकंदर लाला को तो किसी ऐसी बीवी चाहिए जो उनकी खिदमत करे। मैं तो उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरती। अगर आप ख़ानदान में ही शादी करना चाहते हैं तो बुशरा आप ही से बेहतर कोई नहीं है। आगा जान ने एक झटके से अपना पाँव आयत के हाथ से छुड़ाया और उठकर बैठ गए। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बस बंद करो अपनी फजूल बकवास। मुझे लगा तुम समझदार हो गई हो, मगर तुम अभी तक बचपने में हो। लेकिन आगा जान, मैं तो बस। आयत ने सफाई पेश करने की कोशिश की। खामोश। आगा जान की गरजदार आवाज गूंजी। सिकंदर के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, यह फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, और मेरा फैसला पत्थर पर लकीर होता है। सिकंदर की शादी तुमसे ही होगी और ये बात हतमी है। बुशरा अपनी जगह अच्छी है, मगर हवेली की वारिस तुम ही बनोगी। अब जाओ यहां से और दोबारा ये मनहूस बात मेरे सामने मत करना। आयत का चेहरा फक पड़ गया। वो जो इतनी उम्मीद लेकर आई थी बुरी तरह नाकाम हो गई। वो रुहासी सूरत लेकर कमरे से बाहर निकल गई। ये बूढ़े लोग भी ना कभी किसी की बात नहीं समझते। उसने दिल में बड़बड़ाते हुए दीवार पर मुक्का मारा। अगली सुबह आयत ने हार मानने के बजाय बराह रास्त शेर की कचार में जाने का फैसला किया। अगर दादाजी नहीं माने तो शायद सिकंदर ही मान जाए, क्योंकि उसे तो परफेक्शन पसंद है। वो सिकंदर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और इस बार शराफत से दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से सिकंदर की भारी आवाज आई। आयत अंदर दाखिल हुई तो सिकंदर बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आयत को देखकर उसने कब्रू उठाई। आज फिर रास्ता भूल गई छोटी बीबी, या फिर किसी ट्रिप की इजाजत चाहिए? सिकंदर ने तंज किया। आयत ने हिम्मत मुजतमा की और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। सिकंदर ने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रखा और पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मबजूल हुआ। लाला, आपको पता है बुशरा आप ही कितनी खूबसूरत है। उनका कद भी लंबा है माशाल्लाह से, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। कल आपने देखा ना कैसे आपका ख्याल रख रही थी। सिकंदर खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जब आयत सांस लेने के लिए रुकी तो उसने पूछा, तो मैं क्या करूं इन मामलात का? क्या तुम उनका रिश्ता लेकर आई हो मेरे पास? आयत ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। हाँ ना, देखें आप इतने नफीस और उसूल पसंद इंसान हैं। आपको तो ऐसी ही बीवी सूट करती है जो आपके इशारों पर नाचे। मैं तो निकम्मी हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आपको नहीं लगता कि आपकी शादी बुशरा आप ही से होनी चाहिए? वो आपको बहुत खुश रखेंगे। सिकंदर के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो उठा और चलता हुआ आयत के सर पर पहुंच गया। आयत को गर्दन से उठाकर उसे देखना पड़ा। कर ली तुमने अपनी बात, या कुछ और तारीफें अभी बाकी हैं? मैं सच कह रही हूँ लाला, आयत ने नजरें चुराकर कहा। सुनो आयत। सिकंदर ने झुककर उसकी कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ रखे और उसे हिसार में ले लिया। मुझे अच्छी बीवी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। बुशरा क्या कर सकती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरी बीवी तुम बनोगी, इसीलिए बेहतर यह है कि बुशरा की मार्केटिंग करने के बजाय खुद किचन का रुख करो, खाना बनाना सीखो। जब बुशरा सीख सकती है तो तुम क्यों नहीं? लेकिन मुझे शौक नहीं है, आयत ने जुड़कर कहा। तो शौक पैदा करो। सिकंदर सीधा खड़ा हो गया। अब जाओ यहां से। और हाँ, आज शाम की चाय मैं तुम्हारे हाथ की पीऊंगा, और अगर चाय अच्छी ना बनी तो खुद सोच लेना क्या सजा होगी। आयत पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ठीठ इंसान, पत्थर का बना है ये शख्स। इसे तो किसी के जज्बात की परवाह ही नहीं है, उसने गुस्से से सोचा। आयत की बदकिस्मती के आगा जान ने अगले ही रोज उसे किचन संभालने का हुक्म सादिर कर दिया। सिकंदर की फरमाइश शायद उन तक भी पहुंच गई थी। दोपहर के वक्त किचन में शदीद गर्मी थी और आयत का चेहरा पसीने से शराबोर था। हमदा बेगम पास खड़ी उसे हिदायत दे रही थी। आयत प्याज को ज्यादा लाल नहीं करते वरना सालन काला हो जाता है। चम्मच चलाती रहो। अम्मी, मेरा हाथ दुख रहा है, ये क्या मुसीबत है, मैं क्यों पकाऊं ये सब? सिकंदर लाला को अगर इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं पका लेते या होटल से मंगवा लें? आयत ने चम्मच पतीली में दे मारा। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें सिकंदर की पसंद के खाने बनाना सीखने पड़ेंगे।
اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، ذائقہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ حمدہ بیگم نے ڈانٹا۔ آیت جل بھون کر رہ گئی۔ رات کو دسترخوان بچھا اور آیت نے ڈرتے ڈرتے ڈشز میز پر رکھی۔ آج اس نے چکن کڑھائی بنائی۔ سکندر آ کر بیٹھا۔ آیت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سکندر نے نوالہ توڑا اور منہ میں رکھا۔ سب کی نظریں سکندر پر تھیں۔ اس نے کچھ دیر چبایا، پھر نوالہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ نمک تیز ہے اور گوشت بھی کچا۔ سکندر نے اسپاٹ لہجے میں فیصلہ سنایا تو آیت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اتنی محنت سے اتنی گرمی میں یہ سب بنایا اور اس شخص نے ایک لمحے میں رد کر دیا۔ میں نے چکھا تھا، ٹھیک تھا۔ آیت نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر تمہاری چکھنے کی حس خراب ہے، دوبارہ بناؤ گی تو ٹھیک ہو جائے گا، کل پھر کوشش کرنا۔ سکندر نے بڑی بے رحمی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ آیت وہیں میز پر سر رکھ کر رو دی۔ حمدہ بیگم اسے تسلیاں دینے لگی، لیکن آیت کے دل میں سکندر کے لیے نفرت کی ایک اور اینٹ رکھی جا چکی تھی۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ درزیوں کو بلایا گیا، زیورات کے سیٹ پسند کیے جانے لگے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا سوائے آیت کے کمرے میں۔ وہ بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی اور حمدہ بیگم اسے جوڑے دکھا رہی تھی۔ دیکھو آیت، یہ سرخ والا جوڑا منگنی کے لیے کیسا رہے گا؟ آیت نے غصے سے وہ جوڑا اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ مجھے نہیں کرنی منگنی۔ آپ سن کیوں نہیں رہی امی؟ میں اس انسان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک گھمنڈی اور خود پسند انسان ہے، اسے صرف حکم دینا آتا ہے، پیار کرنا تو اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ آیت، حمدہ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا۔ نہیں امی، آج نہیں رکوں گی۔ مجھے ایسے لڑکے پسند ہیں جو نرم مزاج ہوں، جو رومانٹک ہو، جو میری بات سنیں، نہ کہ ہر وقت مجھ پر تھانے دار کی طرح مسلط رہیں۔ میں ایسے بے حس انسان کے ساتھ پیار کو ترس ترس کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں انکار کر دوں گی سب کے سامنے۔ آیت چیخ پڑی، چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ آیت اور حمدہ بیگم نے چونک کر دیکھا، وہاں سکندر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، لیکن آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے آیت کی ایک ایک بات سن لی تھی۔ حمدہ بیگم کے ہاتھ سے کپڑا گر گیا۔ آیت کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سکندر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا۔ اس نے فرش پر گرا ہوا سرخ جوڑا اٹھایا اور اسے جھاڑ کر بیڈ پر رکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں گھمنڈی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پیار کرنا نہیں آتا اور تمہیں رومانس چاہیے؟ سکندر کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی کاٹ آیت کا دل چیر رہی تھی۔ آیت خاموش کھڑی کانپ رہی تھی۔ سکندر نے ایک گہری نگاہ آیت پر ڈالی، پھر پلٹ کر حمدہ بیگم سے مخاطب ہوا، چاچی جان، منگنی کی تیاریاں روک دیں۔ آیت کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ کیا اس نے انکار کر دیا؟ کیا جان چھوٹ گئی؟ لیکن سکندر کا اگلا جملہ اس پر بجلی بن کر گرا۔ اب منگنی نہیں ہوگی، میں آغا جان سے کہہ کر نکاح کی تاریخ فکس کر رہا ہوں۔ پرسوں میرا نکاح ہے اور اسی رات رخصتی بھی۔ میں دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ زندگی کیسے نہیں گزارتے۔ کیا؟ آیت کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سکندر دروازے پر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر آیت کو دیکھا۔ میں ایسا ہی کروں گا اور تم دیکھو گی کہ سکندر کیا کر سکتا ہے۔ پرسوں تم میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آؤ گی اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آیت وہیں قالین پر ڈھہ گئی۔ رخصتی؟ پرسوں؟ یہ تو تباہی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اگلے 2 دن آیت کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ آغا جان نے سکندر کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حویلی میں ہنگامی بنیادوں پر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی۔ آیت اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ یہ نمبر اس کی اپنی پرانی دوست کے ذریعے حاصل کیا تھا، جو ایسے مشکوک لوگوں کو جانتی تھی۔ ہیلو، کام ہو جائے گا؟ آیت نے سرگوشی کی۔ جی بی بی جی، لڑکے تیار ہیں، بس آپ پتہ اور وقت بتا دیں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی، سنو، وہ آج رات اپنی گاڑی میں پولر سے نکل کر حویلی کی طرف آئے گا۔ تمہیں اسے راستے میں روکنا، اسے کڈنیپ کر لو، اسے کچھ دن اپنے پاس رکھنا جب تک شادی کا وقت نہ نکل جائے۔ میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گی۔ میرے پاس جتنا سونا اور پیسے ہیں سب تمہارے۔ آیت نے کانپتی ہوئی آواز میں ہدایت دی۔ فکر نہ کریں بی بی جی، دولہا میاں پنڈال تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ فون کٹ گیا۔ آیت نے سکون کا سانس لیا۔ سوری سکندر لالا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اب نہ دولہا آئے گا اور نہ ہی شادی ہوگی۔ ادھر سکندر شیروانی پہنے، سر پر کلا سجائے، اپنی گاڑی میں اکیلا آ رہا تھا۔ وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لایا تھا۔ راستے میں ایک سنسان موڑ پر اچانک 2 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے رک گئیں۔ 4-5 ہٹے کٹے گنڈے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پستول لیے باہر نکلے۔
سکندر نے گاڑی روکی اور بڑے اطمینان سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ سکندر نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ او ہیرو، زیادہ 3-5 نہ کر، چپ چاپ ہمارے ساتھ چل۔ آج تیری شادی نہیں، تیری بربادی ہے، ایک گنڈے نے ہنس کر کہا۔ سکندر نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تیرا نہیں۔ پکڑو اسے۔ گنڈے اس پر جھپٹے، لیکن وہ بھول گئے کہ ان کا واسطہ سکندر حیات سے ہے۔ سکندر نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے گنڈے کی کلائی مروڑی اور اس کی پستول چھین کر دور پھینکی۔ اگلے ہی لمحے اس کی لات دوسرے گنڈے کے پیٹ میں لگی۔ وہ اکیلا ان 5 پر بھاری تھا۔ مار دہاڑ کا ایک مختصر سا سلسلہ چلا اور 5 منٹ کے اندر وہ سارے زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ سکندر نے ان کے لیڈر کا گریبان پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ پر پٹخا۔ اب بولو، کس نے بھیجا ہے؟ سچ بولو ورنہ اگلی گولی تمہارے گھٹنے میں ہوگی۔ گنڈا درد اور خوف سے بلبلا اٹھا۔ مت مارو بھائی، وہ دلہن بی بی نے بھیجا تھا، آیت بی بی نے۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو اٹھا لیں تاکہ شادی رک جائے۔ وہ ہمیں پیسے اور زیور دیں گی، خدا کی قسم ہمیں اور کچھ نہیں پتا۔ سکندر کا ہاتھ رک گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ آیت نے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ اس کی اپنی منگیتر، اس کی ہونے والی بیوی اسے اغوا کروا رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس سے شادی نہ کرے۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ سکندر نے دھاڑ کر اسے چھوڑا۔ گنڈے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور فرار ہو گئے۔ سکندر نے اپنے کپڑے جھاڑے، شیروانی ٹھیک کی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے نہ آنے کا آیت؟ اب میں آؤں گا، اور ایسے آؤں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ حویلی میں نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب موجود تھے، مہمان بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آیت دلہن بنی مسہری پر بیٹھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اب تک تو اسے اٹھا لیا ہوگا، اب خبر آئے گی کہ دولہا لاپتہ ہے، پھر شادی کینسل۔ وہ اپنی کامیابی پر نازاں تھی۔ اچانک باہر فائرنگ کی آواز آئی اور ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، دولہا آ گیا۔ باہر سے آوازیں آئیں۔ آیت کی ہنسی حلق میں اٹک گئی۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی سے جھانکا۔ سکندر اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ گنڈے کہاں گئے؟ آیت کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح خواہ رجسٹر لے کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انکار کرنے کی ہمت اب اس میں نہیں رہی تھی، کیونکہ سکندر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ آیت بنت احمد، کیا آپ کو سکندر حیات ولد ارشد حیات کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ آیت کے ہونٹ کانپے۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو خوشی سے رو رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا، اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ نکاح ہو گیا۔ مبارکبادوں کا شور مچ گیا، لیکن آیت کو لگ رہا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا مرحلہ بھی آ گیا۔ قرآن کے سائے میں اسے رخصت کر کے سکندر کے کمرے یعنی کہ اب اس کے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر آیت کا دل دہل گیا۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے وسط میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ باہر ڈھول کی تھاپ پر مدھم پڑ چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، سکندر بچ کیسے گیا؟ اس نے تو اپنی ساری جمع پونجی ان گنڈوں کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ سکندر کو عین وقت پر غائب کر دیں اور یہ شادی رک جائے۔ قدموں کی چاپ قریب آئی تو آیت نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ سکندر اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ شیروانی اتارے بغیر وہ اس کو ایک عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تو بیگم سکندر حیات، کیسا لگ رہا ہے؟ بالآخر میرے نام کا توق گلے میں ڈال کر سکندر نے طنزی انداز میں پوچھا۔ آیت کے لب خشک ہو گئے۔ کیا ہوا؟ زبان کو تالا لگ گیا یا ابھی تک صدمے میں ہو کہ تمہارا پلان فیل کیسے ہو گیا؟ آیت کا رنگ فک پڑ گیا۔ کیسا پلان؟ میں سمجھی نہیں۔ سکندر اچانک جھک کر اس کے قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بیوقوف ہوں؟ مجھے اغوا کرنے کے لیے تم نے گنڈے بھیجنے تھے تو تگڑے بھیج دی۔ وہ 2 کوڑی کے سڑک چاپ گنڈے تو مجھ سے پٹنے کے بعد تمہاری ساری سچائی اکل گئے۔ ایک ایک بات بتا دی انہوں نے
کہ کیسے تم نے انہیں ہائر کیا تاکہ میں منڈپ تک نہ پہنچ سکوں۔ آیت کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ اس کا سب سے بڑا راز فاش ہو چکا تھا، وہ پکڑی گئی تھی۔ وہ سکندر لالا، میں… اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لالا مت کہو، سکندر نے سختی سے ٹوکا۔ تم نے حویلی کے وارث کو اغوا کروانے کی کوشش کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی آغا جان کو بلاؤں اور انہیں بتاؤں کہ ان کی لاڈلی پوتی کیا گل کھلا رہی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ میں ابھی آغا جان کو کال کرتا ہوں۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ آیت تیزی سے اٹھے اور سکندر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں سکندر، آغا جی کو مت بتائیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ مجھے مار لیں، جو سزا دینی ہے دے دیں، لیکن انہیں مت بتائیں۔ سکندر نے کچھ لمحے اسے اپنے پیروں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی پگھلنے لگی۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھو آیت۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھا اور خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آیت مسلسل رو رہی تھی۔ سکندر نے نرمی سے اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اتنا گھمنڈی کہ مجھ سے بچنے کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ آیت نے نظریں جھکا لیں۔ آپ ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، ہمیشہ حکم چلاتے ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ سکندر نے گہری سانس لی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھے کے پیالے میں بھرا۔ پاگل لڑکی، تمہیں میں گھمنڈی لگتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیار کرنا نہیں آتا؟ تم کیا جانو آیت کہ اس سینے میں کیا دفن ہے؟ بتاؤں تمہیں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کر تمہیں چاہتا ہوں۔ آیت کے آنسو تھم گئے اور وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی سکندر تھا جس دن تم پیدا ہوئی تھی نا؟ اسی دن میں نے تمہیں مانگ لیا تھا۔ جب تم چھوٹی تھی اور گرتی تھی تو درد مجھے ہوتا تھا۔ جب تم بڑی ہوئی تو تمہاری حفاظت میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ لاہور جانے سے روکا کیونکہ حالات خراب تھے۔ کچن میں بھیجا تاکہ تم کسی کی محتاج نہ رہو۔ میری ہر سختی کے پیچھے صرف تمہاری فکر ہے آیت۔ آیت حیران رہ گئی۔ لیکن آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ سکندر ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ محبت انسان شادی کے بعد ہی دکھا سکتا ہے آیت، وہی جائز ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت انسان کو تکلیف ہی دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم گنہگار ہو یا ہمارے رشتے کی پاکیزگی متاثر ہو۔ میں چاہتا تھا کہ جب تم میری ہو جاؤ تب میں تمہیں بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس نے آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ میں نے صبر کیا، تمہاری نفرت برداشت کی، صرف آج کے دن کے لیے، اور تم نے مجھے اغوا کروانے کے لیے گنڈے بھیج دیے۔ آیت کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس کے سارے گمان، ساری نفرتیں سکندر کی محبت کی بارش میں دھل چکی تھی۔ وہ جیسے پتھر سمجھتی تھی، وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، میں واقعی بہت بڑی بیوقوف ہوں۔ میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی۔ آیت نے اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا۔ سکندر نے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائی۔ معاف کیا بیگم، لیکن سزا تو ملے گی۔ آیت نے چونک کر سر اٹھایا۔ سزا؟ ہاں سزا۔ اب ساری زندگی تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں، اور یہ سزا اتنی آسان نہیں ہوگی۔ سکندر کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ آیت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی بار اس نے سکندر کی آنکھوں میں وہ اپنائیت دیکھی تھی جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر دو دل ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے، جہاں اب شکوے نہیں، صرف محبت کی حکمرانی تھی۔